بت پرست تھے، ان کے درمیان بھی جب کو قضیہ آیا، یا ان کے اور مسلمانوں کے درمیان بھی جب کو قضیہ آیا، تو سب نے منصف اعلیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی تسلیم کیا. That is why I'm saying he was the ideal judge. ایک اور مثال جو اس حوالے سے دی جا سکتی ہے وہ بہت زبردست مثال ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ ایک دفعہ خانہ کعبہ میں حجر اسود کو رکھنے کا واقعہ درپیش آیا، اور جن کے درمیان یہ واقعہ پیش آیا وہ ظاہر ہے کوئی سارے اہل ایمان نہیں تھے، مختلف قبائل سے ان کا تعلق تھا اور مختلف قبیلوں کی شاخوں کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اور وہ سارے یہ سعادت حاصل کرنا چاہتے تھے کہ وہ اس عظیم کام میں کہ حجر اسود کو واپس اس کے اپنے مقام پہ نصب کیا جائے کعبۃ اللہ کے اندر، وہ سارے شریک ہونا چاہتے تھے، جو بڑی جائز خواہش ہے، جو بڑی عظمت والی خواہش تھی، اور سب چاہتے تھے کہ یہ کام میرا قبیلہ کرے، سب چاہتے تھے کہ یہ کام میرے ہاتھ سے ہو. جب فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ چھوڑا گیا تو آپ دیکھیے کہ سینس آف جسٹس، انصاف کی اہلیت محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر کیا ہے. بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انصاف کے منصب پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان میں اہلیت نہیں ہوتی انصاف کر سکیں، ان کو سمجھ نہیں ہوتی کہ وہ انصاف کس طرح سے کرنا ہے. اور انصاف ایسا، انصاف کے بارے میں بنیادی جو منصفوں کی دنیا میں اور قانون کی دنیا میں لفظ استعمال ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے یہ واقعہ اس لیے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس کی دو وجوہات ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو اور آپ کے خدا کو اور آپ کی بعثت کو نہ ماننے والوں نے بھی آپ کو امین سمجھ کر کے، آپ کو جسٹس سمجھ کر کے، یہ اس وقت کا سب سے بڑا فیصلہ، اس وقت کی سب سے بڑی سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ کے پاس، اور عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ آپ کے پاس کروانے کے لیے رکھا، اور سب سے بڑے ایشو کا فیصلہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ آپ کے میرے نبی کی شان ہے، آپ پر ہماری ہزار جانیں قربان. ایک دوسرا پہلو دیکھیے، اس کا دوسرا پہلو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، میں نے کہا اہلیت انصاف کی، وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کے چادر کے اندر رکھا اور کہا سارے قبائل اس کو پکڑو، اور پھر جب قریب لے کے گئے تو کہا جی یہ اٹھا کے یہ اپنی جگہ پہ وہ پتھر جس کے بعد جھگڑے اور قتال اور جدال کا اور جنگ کا خدشہ ہو گیا تھا، اس کو واپس امن کے ساتھ اور ہم آہنگی کے ساتھ رکھوا دیا گیا. یہ اہلیت آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری حیات مبارکہ میں نظر آتی ہے. ایک بہت مشہور واقعہ جو سب نے سن رکھا ہے، فاطمہ نامی خاتون کا، وہ جب آیا تو اس وقت کچھ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی ساری عدالتوں کے لیے، دنیا کی ساری وکالتوں کے لیے، دنیا کے سارے ججوں کے لیے، دنیا کے سارے دانشوروں کے لیے وہ روشنی کا مینار ہیں. آج اگر آپ عدالت میں جاتے ہیں، آج اگر آپ تھانے جاتے ہیں، آج اگر انصاف کے ایوان کو کٹکھٹاتے ہیں، کوئی زنجیر عدل ہلاتے ہیں، آپ کسی کے دربار میں آپ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں، اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھتے ہیں، اور 1400 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد بھی دیکھتے ہیں کہ اکثر معاشرتی رویے ایسے ہی ہوتے ہیں جن کی نشاندہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں فرمائی. کیسے فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم سے پہلے امتوں کی تباہی کا سبب یہ تھا کہ کمزور پہ قانون پوری قوت سے لاگو ہوتا تھا، لیکن طاقتور کو دیکھ کے قانون اپنی آنکھیں پھیر لیتا تھا. آج جب ہم اپنے معاشروں کو دیکھتے ہیں، ملکوں کو دیکھتے ہیں، بین الاقوامی حالات کو دیکھتے ہیں، ہیگ کی عالمی عدالت انصاف کو دیکھتے ہیں، اور انصاف کے مندروں کو دیکھتے ہیں، انصاف کے ایوانوں کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس فرمان کی حقانیت نظر آتی ہے، کھلی اور واضح نظر آتی ہے، روزانہ نظر آتی ہے. اس لیے میں نے یہ عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا جو ماڈل ہے وہ اس قرآن کی روشنی میں اور اس اللہ کے پیغام کی روشنی میں اور اس آسمانی ہدایت کی روشنی میں تشکیل پایا. انسان کا وزڈم محدود ہو سکتا ہے، خالق انسان کا وزڈم محدود نہیں ہو سکتا. اور اس میں جو کہا گیا in truth that you might judge between men، کہ جو ہدایت اے رسول ہم نے آپ کو بھیجی اس کے مطابق آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں. اور وہ فیصلہ کیا ہے؟ کہ آپ انصاف کریں.
یہ شان ہے قرآن کی، شان نزول میں سے ایک شان یہ بھی ہے کہ قرآن منصفی کے لیے زمین پہ اتارا گیا، قرآن برابری کے لیے زمین پہ اتارا گیا، اور قرآن مساوات کے لیے زمین پہ اتارا گیا۔ اور ساتھ اللہ رب العزت نے دو چیزیں ارشاد فرمائیں کہ جو خرابی کرنے والے ہیں ان کی وکالت مت کرو، جو ٹریچرس ہیں ان کے حق میں دلائل مت دو۔ میں یہاں ایک سماجی رویے کی طرف آپ سب کی خواتین و حضرات توجہ چاہتا ہوں، اور وہ سماجی رویہ یہ ہے کہ ہم مختلف وجوہات، کبھی شغل میں، کبھی کہتے ہیں آن دی لائٹر نوٹ، کبھی کسی کی دل آزاری کرنے کے لیے اور کبھی کسی کی دل جوئی اور دل ربائی کرنے کے لیے ہم اکثر ان مختلف موڈز کے اندر ٹریچرس لوگوں کی بھی حمایت کر جاتے ہیں۔ لائن بڑی کلیئر ہونی چاہیے، اور لائن کیا ہے؟ لائن اللہ کے رسول کے ذریعے ہم پر پہنچنے والی اس ہدایت میں موجود ہے کہ ٹریچرس خرابی کرنے والوں کی کبھی وکالت نہ کرو۔ یہ مت کہو خرابی کرنے والوں کو کہ یہ خرابی اس وجہ سے ہو رہی ہے، اس کی جسٹیفیکیشن مت دو۔ اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو دھوکہ دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی پسند نہیں کرتے، اور وہ ہر وقت دیکھتے، علیم و خبیر ہیں، دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ اب دھوکہ دینے والے جو ہیں ان کی آپ قسمیں بیان کر سکتے ہیں، جو بڑی بڑی قسمیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلے وہ دھوکہ دینے والے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بات سمجھ آ گئی، اللہ کا پیغام ہم تک پہنچ گیا، بات کلیئر ہو گئی، اور وہ اندر ریسیپٹیو نہیں ہوتے، اندر اتری نہیں ہوتی، زبان سے اور کہتے ہیں اور اندر سے کچھ اور ہوتا ہے۔ حالانکہ بات جو اللہ رب العزت کی کہی ہوئی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، اس کے لیے دو شرائط ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ زبان سے جو بات کہیں اس کو آپ دل سے بھی تسلیم کریں، اندر سے بات ہونی چاہیے، صرف زبان سے نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے کسی بزرگ سے پوچھا، میں نے کہا کہ مجھے یہ بتائیے کہ لوگ کہتے ہیں اتنی تقریریں ہوتی ہیں، اتنے لاؤڈ سپیکر کھلتے ہیں، اتنے مقررین بولتے ہیں، اتنے واعظ ہوتے ہیں، اتنے خطبے ہوتے ہیں، اتنی زیادہ بات چیت ہوتی ہے، اثر اس کے مقابلے میں معاشرے پہ کم کیوں ہے؟ قرآن میں آیا ہے، اے ایمان والو، ترجمہ رکھتا ہوں آپ کے سامنے، ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو تم کرتے ہی نہیں؟ ہمارا عمل ہمارے قول کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارا فعل ہماری تفکیر اور سوچ کے مطابق ہونا چاہیے، اور وہ تفکیر اور سوچ، اس کا وزڈم قرآن سے زیادہ سیدھا سیدھا اور آپ کو کہیں سے نہیں مل سکتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں، انسانوں، میں تمہاری، اے عالم انسانیت، اے مین کائنڈ، او مسلمز، میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کو پکڑے رکھو گے تو جھگڑوں میں نہیں پڑو گے، اور فرمایا وہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اب اس کو ایک اور پہلو سے بات کو تھوڑا سا ایگزامن کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ کہ جس زمانے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت منصف انصاف